سوئٹزرلینڈ ویسٹ سنٹرل یورپ میں واقع ایک خوبصورت اور امیر ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا آفیشیل نیم سوئس کنفیڈریشن ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو آفیشیل نام ہے وہ 5 مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جرمن میں اس کی جو زمین زبان میں اس کا آفیشیل نام الگ ہے۔ فرینچ جو زبان ہے اس میں اس کا آفیشیل نام الگ ہے۔ اٹالین زبان میں اس کا نام الگ ہے۔ اس کے بعد پھر لاطین زبان میں اس کا نام الگ ہے۔ اس کا دارالحکومت برن ہے۔ اس میں اگر مذہب کی بات کی جائے، سوئٹزرلینڈ میں اگر جو مذہب کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس میں تقریباً 62.6% کرسچینٹی ہے۔ اس کے بعد پھر 34 اس میں کیتھولزم کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر 22% لوگ سوئس ریفرنڈم کے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ 5 یہاں مختلف قسم کے دیگر کرسچینٹی موجود ہے۔ اس کے ساتھ پھر 29% یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے ایسے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ 4% مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ 0.6% یہاں پہ ہندوازم کے لوگ، ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی قیام کے حوالے سے تو سوئٹزرلینڈ کا قیام 1291 میں جو ہے وہ عیسوی کو ہوا تھا، مگر اس کو اقتدار اعلیٰ 24 اکتوبر 1648 کو ملا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 8.8 ملین ہے، تقریباً پاکستان کے شہر فیصل آباد یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، مگر اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اس کی جی ڈی پی تقریباً 8ویں نمبر پہ موجود ہے۔ اس ملک کی کل جی ڈی پی کی بات کی جائے تو وہ 905.684 بلین امریکن ڈالر ہے۔ اگر یہاں کی فی کس آمدنی کی بات کی جائے تو یہاں پہ 79,537 بلین ڈالر کماتے ہیں یہاں کے لوگ تقریباً، یعنی پاکستان کے 34,81,638 روپیہ سالانہ یہاں کے لوگ کماتے ہیں، جو کہ پاکستان کے فی کس آمدنی سے بہت زیادہ ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی جی ڈی پی کی تو ان کی جو ہے سالانہ جی ڈی پی 1500 سے 1600 ڈالر بنتا ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی جی ڈی پی تقریباً 89,000 سے ابو ہے۔ یہاں کی اگر بات کی جائے تو سوئٹزرلینڈ ایک عرصے تک غیر جانبدار ممالک کی فہرست میں سر فہرست رہا ہے۔ تقریباً 1948 سے لے کے 2002 تک سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کو تسلیم نہیں کیا تھا، مگر 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کو تسلیم کیا۔ یہاں کے مزے کی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ریڈ کراس کا برتھ پلیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر جانبدار ممالک میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے جو موسٹ میجر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز بھی یہاں پہ موجود ہیں، جس میں سر فہرست WTO ہے، ILO ہے، اس کے بعد UN ہے، اس کے بعد FIFA ہے، اور اس کے ساتھ دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے ہیڈ آفیسز بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اگر بات کی جائے سوئٹزرلینڈ کی جو سیاحت کے حوالے سے تو اس کی سیاحت بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سن 2021 میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ کو پہلے نمبر دیا گیا تھا، یہ پہلے نمبر پہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یہاں کی سوئٹزرلینڈ کی جی ڈی پی کی یا یہاں کے لوگوں کی جی ڈی پی کس پہ ہے تو یہاں کی جو بینکاری ہے، یہاں کی جو بینک کی نظام ہے یا یہاں کے جو بینکس ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں دنیا کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے لوگ اپنے پیسے رکھواتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مختلف صنعتیں اور اس کے ساتھ یہاں کی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو سیاحت اور معدنیات بہت زیادہ یہاں جی ڈی پی کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ خاص کر یہاں کی جو سیاحت ہے، سیاحت کی وجہ سے یہ ملک دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، کہ جی ڈی پی میں یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ بات یہ سوئٹزرلینڈ کی بینکاری اور مالیاتی خدمات پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سوئٹزرلینڈ کی بینک کی جو سسٹم ہے، یہ بہت سارے ممالک میں سوئٹزرلینڈ کی بینکنگ سسٹم موجود ہے، بینک کی نظام موجود ہے، بلکہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے بینکس کو یہاں کے بینکس ہینڈل کرتے ہیں۔ IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشیا ترقیاتی بینک ہو گیا، جو جتنے بھی بڑے بڑے بینکس ہیں اس میں سوئٹزرلینڈ کا بہت اہم رول ہے، ان کا بہت زیادہ شیئر ہے۔ اگر بات کی جائے سوئٹزرلینڈ کے مشہور چیزوں کی تو اس میں سوئس چاکلیٹ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جو چاکلیٹ ہے وہ دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو پہاڑ ہے
ان پہاڑوں کی خوبصورتی، برفیلی پہاڑ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں سیاح آتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں کی جو بینکنگ نظام ہے اس کو بہت دنیا میں بہت زیادہ مشہور پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں کی جو سفر اور ٹوریزم کے طریقے ہیں وہ دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے ریسٹورینٹس، یہاں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی جو سیاحتی علاقے ہیں اس میں 5 ایسے علاقے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس ملک میں موجود زرماٹ ایک علاقہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی جھیل ہے جو الپس کی سرحد پہ واقع ہے۔ اس کے ساتھ یہاں جو ہے وہ لوگران بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ پہاڑی سلسلوں کے لیے، جھیلوں اور قدرتی حسن کے مناظر کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انٹرلنکا ایک شہر ہے یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں بہت سارے جو خوبصورت جگہ موجود ہے، ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں جنیوا شہر سے آپ سب واقف ہوں گے۔ جنیوا اس ملک کا سب سے بڑا مالیاتی اور صنعتی علاقہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو ہیڈ آفس ہے وہ بھی جنیوا میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ لوزران یہاں کی بہت زیادہ مشہور شہر ہے۔ یہ شہر جو پہاڑی مناظر اور قدیم جو فلسفے ہیں، جو قدیم قلعے ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس وجہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر زورش جو تجارتی اور مالی مرکز ہے یہ بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زورش میں جو زورش یونیورسٹی ہے وہ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اگر بات کی جائے سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ دنیا کے ایک بہترین ملک ہے، دنیا کے بہترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جو اقتصاد ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تعلیمی نظام بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ پرامن لوگ ہیں، یہاں کے جو ہے وہ بہت زیادہ پرامن ہے۔ ایک عرصے تک جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ غیر جانبدار رہا ہے، جنگ عظیم اول ہو یا جنگ عظیم دوم ہو، اس میں جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کیا ہے، جس وجہ سے عالمی سیاست میں اس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے یہاں کی سیاحت کی تو بہت سارے لوگ، لاکھوں میں کروڑوں میں بہت سارے سیاح اس ملک کی طرف رخ کرتے ہیں، یہاں پہ گھوم پھر کے اپنے جو ہے وہ چھٹیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ 2019 کے رپورٹ کے مطابق 2019 کے اعداد و شمار میں تقریباً 1.46 کروڑ لوگ اس ملک میں آئے تھے، اور ان لوگوں کو سوئٹزرلینڈ نے مہمان نوازی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دنیا میں اس کی زیادہ مشہور ہونے کی، تو یعنی کس چیز پہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے، یا ایسے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک مشہور ہے، تو وہ اس کی پہاڑی علاقے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی جو پہاڑ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ برفیلے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں کے گھنے جنگلات کے دلفریب مناظر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علاقہ ہے وہ بین الاقوامی مالیات کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اپنے پیسے یہاں پہ رکھواتے، یہاں کے بینکوں میں رکھواتے، یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی قدیم نیوٹرل ملک ہے، یعنی یہ ایک عرصے سے نیوٹرل ملک رہا ہے، اس نے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات یہاں خواندگی کی تو تقریباً 76,000 جو لوگوں پہ ریسرچ کیا گیا ان کے مطابق تقریباً یہاں 99% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے۔ یہاں کے تقریباً 99% لوگ لکھے پڑھے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں۔ اور بات یہ اس کی کرنسی کی بات کی جائے تو تقریباً یہاں کی کرنسی کو سوئس فرینک کہا جاتا ہے۔ ایک سوئس فرینک پاکستان کے 318 روپے کے برابر ہے، یعنی پاکستان کا جو ہے وہ 318 روپے اور ایک سوئس فرینک برابر ہے۔ اور اس ملک میں بین الاقوامی افراد کے لیے بے شمار مواقع ہیں۔ آپ کو یہاں پہ تعلیمی مواقع ملیں گے، اکثر کے تعلیمی انسٹیٹیوشنز ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تجارتی بہت سارے مواقع ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کاروبار کے بہت سارے ذرائع ملیں گے، سیاحت کے بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو۔ اس کے بعد فنون اور جو ثقافت ہے اس کے بہت سارے چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اور اول تو پوری دنیا میں سوئٹزرلینڈ کو سیاحت کے لحاظ سے پسند کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے سوئٹزرلینڈ کی جو انکم ہے، جو ٹوریزم جو فیکٹریز ہے، یا جو ٹوریزم جو سیکٹر سے پیدا ہوتا ہے، وہ سارا تقریباً
بلین ڈالر اس سے یہ جنریٹ ہوتا ہے سیاحت کے جو صنعت ہے اس سے۔ اگر سوئٹزرلینڈ کی بات کی جائے سیاحت کے حوالہ بھی اس کی عالمی سیاست میں زیادہ اہم رول ہے۔ عالمی سیاست میں اس کے اہم رول ہونے کی وجہ اس کی سیاحت نہیں ہے بلکہ اس کی غیر جانبداری ہے۔ بہت سارے معاملات میں سوئٹزرلینڈ کے لوگ یا سوئٹزرلینڈ کی حکومت غیر جانبدار رہتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سیاست میں یہ اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ بہت زیادہ امن پسند ہے، جس وجہ سے پنجابی کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ملک کے بارے میں ایسا انفارمیشن لے کر، تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔